اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کی آیہ کریمہ آیت نمبر 29 فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے بنایا۔ زمین کے اوپر دریا، پہاڑ، میدان، سمندر، ندی نالے، چرند پرند درند، جمادات و نباتات، صحرا و ریگستان، بحر و بر، خشک و تر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ، یہ ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے یہ انسان کے لیے بنائی گئی اور بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے اپنے لیے بنایا۔ ہر چیز انسان کے لیے بنی اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے اپنے لیے بنایا۔ پھر فرمایا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے آسمان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، قصد فرمایا تو 7 آسمان بنائے۔ اب ان آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمہ سازی ہے۔ چھوٹی سی چھت کو اگر روکنا ہو، ایک پیپر کے ایک ٹکڑے کو بغیر سہارے کے اگر فضا میں روکنا ہو تو انسان لاکھ کوشش کرے تو بغیر سہارے کے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں روکا جا سکتا فضا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے 7 بڑے آسمان دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جس بر اعظم میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہ آسمان آپ کو وہاں پر بھی نظر آئیں گے۔ اتنی وسیع و عریض آسمان اور 7 آسمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کی کرشمہ سازی ہے، اس نے بغیر ستونوں کے 7 آسمانوں کو کھڑا کیا۔ پھر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزین کیا، چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ، ستاروں کی گردش کے ساتھ ان کو مزین کیا۔ پھر رات اور دن کا آنا جانا کہ انسان کام بھی کرے، پھر تھک ہار جائے تو پھر آرام بھی کرے، یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ تو پھر آخر میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے زمین کو بنایا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو بنایا، نشیب و فراز کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، چرند پرند درند کو بنایا، چاند سورج و ستاروں کو بنایا اور بس بنا کر چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابس نہیں بنایا۔ ایک اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ یہ جو کچھ تو نے بنایا یہ ابس نہیں بنایا، یہ ایویں نہیں بنایا، یہ جو کچھ بھی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم رکھتا ہے، اور جہاں ان کو رہنا چاہیے تھا، رکھنا چاہیے تھا، جوڑنا تھا، جہاں ان کو نصب کرنا تھا وہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے ان کو نصب فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کا علم رکھتا ہے۔